وكذلك نجزي المجرمين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، بے شک وہ لوگ جو کہ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے تکبر کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں گھس جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ، ان کے لیے دوزخ ہی بچھونا ہوگی، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوپر کے اڑنے کا ذریعہ بھی دوزخ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ہم کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس کو وہ اٹھا نہ سکے۔ اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہی صاحبان جنت ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جنت اللہ کی رضا کا راستہ ہے اور دوزخ اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ نیک آدمی کو جب موت آتی ہے، حدیث میں ہے کہ اس کے لیے آسمان بھی روتا ہے اور آسمانی فرشتے انتظار میں رہتے ہیں کب ان کی روح اوپر آسمانوں کی طرف جنت کی طرف لائی جائے گی، کیونکہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو گناہگار اور دوزخی ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور وہ سجین میں لے جایا جاتا ہے۔ سجین زمین کے نیچے دوزخیوں کے ریکارڈ کا دفتر ہے، اور نیک آدمی کی روح کو علیین میں لے جایا جاتا ہے، جو کہ آسمانوں کے اوپر جنتیوں کے ریکارڈ کا دفتر ہے۔ یہاں تک بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح اوپر فرشتے لے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی روح کی وجہ سے ایک خوشبو آسمانوں میں پھیل جاتی ہے، اور فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے؟ اور حدیث میں ہے کہ ملک الموت سمیت سینکڑوں فرشتے اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ روح نکلتے ہی وہ فرشتے چپٹ پڑتے ہیں کہ یہ روح ہم اٹھا کے آسمانوں میں علیین میں لے جائیں، نیک آدمی تھا۔
اور اسی طرح بدکار آدمی، برا آدمی، اس کے لیے دوزخ کے فرشتے آتے ہیں۔ دنیاوی زندگی جس طرح گزاری تھی اسی طرح وہاں بدلہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کے لیے جنت کے دروازے بھی بند، اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، تو اسی طرح یہ لوگ جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ اب ایمان کی دولت تو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس پہ شکر ہے، الحمدللہ۔ اور ایمان کے بعد جو احکامات متوجہ ہیں ان میں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ انسان کی قوت کے مطابق ہم اس پہ احکامات نازل کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی حکم شریعت کا متوجہ نہیں ہے انسان کو جس کو انسان بجا نہ لا سکے، اور کہیں کوئی عذر ہو تو وہ بھی شرعاً قبول ہے، لیکن وہ عذر ہو صحیح۔ اب حدیث میں آتا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اس کی کمر کے پیچھے تکیہ رکھو اور اس کے پاؤں قبلے کی جانب لمبے کرو، اور وہ سر کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، رکوع میں تھوڑا سا کم جھکائے اور سجدے میں سر کو تھوڑا سا زیادہ جھکائے، اسی طریقے سے وہ نماز پڑھے۔ اور اگر ایسے سیدھا نہیں لیٹ سکتا تو پھر مسنون انداز سے جیسے لیٹنا ہے اس طرح لیٹ کے اپنے چہرے کا رخ قبلے کی طرف کر کے نماز پڑھے، مگر وہاں بھی یہی ہے کہ رکوع کرتے وقت سر کو کم جھکائے اور سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکائے۔ اب اگر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ بیٹھ بھی نہیں سکتا اور وہ لیٹ کے بھی سر ہلانے کی قدرت نہیں رکھتا کہ رکوع میں کم اور سجدے میں زیادہ ہلائے، اب نماز معاف ہے۔ اب جو ہے نماز شرعاً یہ متعذر ہے، اس کے لیے نماز اب معاف ہے۔ اگر ان نمازوں کی تعداد 5 سے زائد رہی، صحت یاب ہو گیا تو لوٹانا ہی نہیں ہے، اور اگر یہ ہے کہ صحت یاب نہیں ہوا، دنیا سے چل بسا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر نماز 5 سے کم تو اس کا فدیہ دیں گے اس کے ورثہ، اور اگر 5 سے زائد ہیں تو وہ چاہے 2 سال 3 سال 5 سال جب تک بھی بستر پہ پڑا رہا، لیکن رکوع سجدے میں فرق سر کے اشارے کے ساتھ نہیں کر سکتا تھا، تو یہ آدمی شرعاً اس کی نمازیں بھی معاف ہیں، فدیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ عذر
5 یا 5 نمازوں سے کم میں رہا تو فدیہ بھی ہے اور معافی نہیں۔ لیکن اگر یہ تعداد زیادہ ہو گئی 6 نمازوں سے 2 سال 1 مہینہ 5 سال وغیرہ، بعض ایسے مریض ہوتے ہیں، تو ان پہ نمازوں کا لوٹانا نہیں ہے، کیونکہ ان کو صحت ملی ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر صحت یابی ہو گئی تو پھر نمازیں لوٹائے گا، اور اگر وفات پا گیا تو فدیہ کچھ بھی نہیں ہے، موقع نہیں ملا۔ موقع مل گیا زندگی میں تو لوٹائے، نہیں ملا تو شرعاً معذور ہے۔ اب ان احکامات میں اگر غور کیا جائے تو انسان کے بس کے مطابق معاملہ ہے۔ اور پھر بیٹھنے میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حدیث ہے کہ 4 زانوں پاؤں پھیلا کر ایسی حالت میں نماز پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ اتحیات میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو تو اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے پڑھو۔ تو فرمانے لگے کہ میں بیمار ہوں اور پاؤں پھیلا کے 4 زانوں بیٹھ کے نماز پڑھنے میں آسانی ہے۔ میں نے اللہ کے رسول کو بھی دیکھا تھا کہ بیماری کی ایام میں 4 زانوں بیٹھ کے اس نے نماز پڑھی تھی، تو اس کی اتباع تو میرے لیے ضروری ہے۔ تو غور کیا جائے احکامات کا انداز شرعاً ایسا ہے کہ انسان جہاں تک مکلف ہو تو اس حد تک احکامات متوجہ ہیں، اور اگر مکلف نہیں ہے، نہیں کر سکتا تو شرعاً بھی معاف ہے۔ لیکن جہاں تک ہو سکے تو انسان ایک ہے اپنے دل میں حیلہ بہانہ بنانا، ایک ہے جس کو شریعت بہانہ سمجھے کہ یہ عذر ہے۔ اپنے دل کے توازن کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا شریعت نے اس کو عذر قرار دیا ہے۔ شریعت میں عذر وہ عذر، شریعت میں عذر نہیں تو وہ عذر نہیں ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ ہر لمحے آخرت پہ نگاہ ہو، آخرت کی طرف توجہ ہو، پھر انسان کو نیک اعمال میں مدد اور قدرت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں، ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیات کے مقابلے میں تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت حتى يلج الجمل في سم الخیاط، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِحَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان مجرموں کے لیے دوزخ بچھونا اور اڑنا ہی ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے اور نیک اعمال کیے اور ہم کسی پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جس کو اٹھا نہ سکے۔ اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون، یہی لوگ صاحبان جنت ہیں، ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ کچھ اللہ کے مبارک نام کا ذکر دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا تصور کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مراقب موت سلم ہے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں مجھے موت ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی میرا یہ جسم ساکن ہوگا مجھے تخت غسل پہ لٹایا جائے گا مجھے کفن پہنایا جائے گا دوست احباب رشتہ دار اپنے کندھوں پر اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے مٹی کے حوالے کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق ہم سب کو نصیب
سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.